الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مبارک ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ انتہائی قابل صد تکریم معزز سامعین گرامی، حاضرین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں پیر طریقت حضرت صوفی محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب زیدہ مجدہ۔ ان کی وساطت سے، کیونکہ آج ان کا ایک کوئسچن ہے کہ کوئی ایسی دعا بتائی جائے جو دعا کرتے ہی پوری ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے دعا مانگ کر ابھی ہاتھ نیچے نہ آئیں، اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آپ اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ اولاد کی بے ادبی گستاخی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے اندر روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، غربت ہے، کل ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، نگاہ بد کے اثرات ہیں، کالی نظر کے اثرات ہیں، اثرات بد کا معاملہ ہے، نگاہ بد کا معاملہ ہے، حاسدین کے حسد کا معاملہ ہے، اور دیگر شریر لوگوں کے شر کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، پریشانیوں کی ایک لمبی لائن ہے، ایک لمبا پروسیجر چل رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، تنگ دستیاں ختم نہیں ہوتی، بڑے بڑے آیت کریمہ کے چلے کر لیے، سورۃ اخلاص کے چلے کر لیے، سورہ کوثر کے چلے کر لیے، استغفار کے چلے کر لیے، کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر معاملہ ہے کیا؟ پریشانی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی؟ کون سا ایسا رخ ہے، ایسا پہلو ہے جس کی وجہ سے وظائف اثر نہیں کر رہے، اور آدو وظائف کر کر کے عاجز آ گئے، تسبیحاں پڑھ کے تسبیحاں کھنگال ڈالی، لیکن اس کے فیوز و برکات نصیب نہیں ہو رہے، بلکہ وظائف کرنے سے بھی
ورد کرنے سے بھی، عملیات کرنے سے، بڑے بڑے تگڑے اعمال کرنے سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ عبادات بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، پھر بھی فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ آخر معمہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کیا؟ پرابلم ہے کیا؟ کہاں پر کوئی نہ کوئی نقص چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات درست سمت پر نہیں جا رہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا راز کیا ہے؟ آج پیر ابو نعمان رضوی سیفی اس راز سے پردہ اٹھائے گا کہ وہ آخر راز کیا ہے، وہ نقص کہاں چھپا ہوا ہے، وہ پرابلم کہاں پر ہے، اس الجھن کی سلجھن کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں۔ آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید آپ کی مکمل طور پر رہنمائی فرماتا ہے، لیکن ضرورت ہے سچے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت بھی کی جائے، اس کے ترجمے پہ غور و فکر بھی کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اسرار و رموز کی اس سے بڑی کائنات میں کوئی اور کتاب نہیں۔ جتنی عظیم الشان کتاب کلام لا ریب فیہ، یہ ہمارا مصحف ہے، قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو بیان فرمایا ہے، ہر شے کا بیان قرآن مجید کے اندر ہے، روز ازل سے لے کر روز ابد تک اور روز قیامت کے بعد کے معاملات بھی قرآن مجید برہان رشید کے اندر موجود ہے۔ آئیے وہ پہلو جو کسی نے بتایا نہیں، آج تک چھپا ہوا ہے، یہ راز کوئی بتائے گا نہیں، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، سینے کا راز ہے، پوشیدہ راز ہے، یہ ایسا راز ہے جس نے اس کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ ایسا راز ہے جو دعاؤں کو مقبول کرواتا ہے، یہ ایسا راز ہے ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ ایسا راز ہے آپ جو بھی رب کے دربار سے مانگیں گے مایوسی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بچہ آدھی رات کے وقت اٹھتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اور اس کی والدہ سخت سردی کے عالم میں بڑی گہری نیند سوئی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی والدہ صاحبہ کو بچہ بلاتا ہے، ماں مجھے دودھ دے دے، ماں مجھے پانی دے دے، ماں مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے کھانسی آ رہی ہے، کوئی پرابلم اپنی وہ والدہ سے شیئر کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور یہ بات آپ کے مشاہدے میں بھی ہے، ہر گھر کی یہ بات ہے، ہر خاندان کی یہ بات ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، ہر فیملی کا یہ معاملہ ہے۔ وہ بچہ جب بیدار ہوتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے ماں کو پکارتا ہے، ماں جتنی بھی گہری نیند میں سو رہی ہو وہ فوراً اٹھ جاتی ہے اور اپنے بچے کی تکلیف کو، اس کا حل نکالنے کے لیے، اپنے بچے کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کھانے پینے کو ایسی چیز مانگے جو موجود نہیں، والدہ سر توڑ کوشش کرتی ہے کہ اپنے بچے کی اس خواہش کو پورا کر دے۔ وہ آدھی رات کے وقت سخت سردی میں چائے کا مطالبہ کرے، دودھ کا مطالبہ کرے، والدہ اس کو گرم دودھ، گرم چائے اس کو، ماں اس کے لیے اہتمام کرتی ہے۔
وہ کسی میڈیسن کا مطالبہ کرتا ہے، کوئی میڈیسن مانگتا ہے، والدہ اس کے لیے میڈیسن کا انتظام کرتی ہے، وہ کھانے کے لیے مطالبہ کرتا ہے، کھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے بچہ، والدہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ آدھی رات کو وہ والدہ جو انسان ہے اور انسان کا کام ہے سو جاتا ہے، اور سونا یہ نیند انسان کے اوپر یہ موت صغرا ہے، یعنی کہ یہ موت کی مثل ہے نیند۔ آج میں آپ کو وہ چیز بتانے لگا ہوں جو آپ کی ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ کی دعائیں یوں اللہ کے دربار میں مقبول ہوں، ہاتھ اٹھیں دعائیں قبول ہو جائیں، دعا مانگے دعا منظور ہو جائے، ورد وظیفہ کریں قبول ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے آپ اللہ رب العزت کے دربار میں معروضات پیش کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مقبولیت کا تاج پہن کر آپ کی دعا مقبول ہو جائے۔ میرے عزیزان گرامی، وہ ورد، وہ وظیفہ، وہ دعا، وہ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں، پوری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ہر لفظ کی سمجھ آ جائے، آپ کو ہر بات کا پتہ چل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیمتی بات آپ چھوڑ بیٹھیں اور ویڈیو کو اسکپ کریں تو وہ بات آگے نکل جائے، پھر ساری بات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو جائے گی۔ لہذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو وہ والدہ جو سو بھی سکتی ہے، جس کے اوپر نیند طاری ہو سکتی ہے، وہ اپنے بچے کی پکار کو سن کر برداشت نہیں کرتی کہ میرا بچہ محروم رہ جائے، میرے بچے کی خواہش ادھوری رہ جائے، میرے بچے کی ڈیمانڈ ادھوری رہ جائے، میرے بچے کا مطالبہ ادھورا رہ جائے۔ وہ والدہ اپنے بچے سے اتنا بے انتہا پیار کرتی ہے کہ اس کی خواہش کو فوری عملی جامہ پہناتی ہے، فوری اس کی خواہش کو پورا کرتی ہے، فوری اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہے۔ ایک میرا اللہ ہے، ایک میرا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک، وہ خالق ارض و سما، وہ کائنات کا مالک، رب العالمین، پروردگار ہے دونوں جہاں کا۔ وہ اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق مالک ہے۔ وہ مالک، وہ مولا، وہ اللہ، وہ پروردگار عالم، وہ خداوند متعال، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو اپنے بندوں کو فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہارا پروردگار ہوں، مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے دولت مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے گھر بار مانگو، ایمان مانگو، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ مالک الملک فرماتے ہیں مجھ سے عزت مانگو میں عزت عطا کروں گا، پریشانیوں سے چھٹکارا مانگو میں پریشانیوں سے چھٹکارے عطا کروں گا، دکھوں سے غموں سے نجات مانگو میں دکھوں سے غموں سے نجات عطا کرنے والا ہوں، رزق عطا کرنے والا میں ہوں، زندگی عطا فرمانے والا میں ہوں، تمہیں اولادیں عطا کرنے والا، بہن بھائیوں کی نعمت عطا کرنے والا، رشتہ دار عطا کرنے والا، دنیا عطا کرنے والا، گھر بار عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اللہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ مالک الملک اعلان فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھی سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ کوئی تجھے دینے والا نہیں، کوئی بخشنے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی دولت اور رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا۔ اور اگر کائنات میں کوئی وسیلہ ہے تو وہ بحکم الہی ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو کوئی تجھے کچھ دے نہیں سکتا۔
اسی کے اذن سے تمہیں فائدے ملتے ہیں، اسی کے اذن سے تمہیں نفع ملتے ہیں، اسی کے اذن سے ہی تجھے نفع و نقصان جو ہوتا ہے وہ اسی کے اذن سے ہے۔ وہ مالک الملک اعلان فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ صرف تمہیں ہی نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا، تخلیق فرمانے والا وہ اللہ، وہ پوری کائنات میں ہمہ وقت رزق تقسیم فرما رہا ہے۔ پریشانیوں سے نجات اسی کی برکت سے، دکھوں سے نجات اسی کے حکم سے، بیماریوں سے شفا اسی کے حکم سے۔ کائنات میں جو بھی سلسلہ ہے، سلسلہ حیات ہے، وہ اسی کے حکم سے ہے۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو۔ آئیے میں آج وہ دعا آپ کو بتا دوں جس دعا کو مانگنے سے، جس دعا کے کرنے سے اللہ فوری آپ کی مراد پوری فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خود سکھلائی ہے، خود سکھائی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو خود سکھلائی ہے۔ اس دعا کو مانگنے سے، اس دعا کو کرنے سے اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آتے، دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اتنی عظیم الشان دعا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دعائے مبارکہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوا اللہ کے۔ یہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسے نفی اثبات کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء اسی کی دعوت دیتے آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا ایسی دعا مجھے سکھلا دے جس کو مانگوں تو پوری ہو جائے، ایسے کلمات سکھا دے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا، اے میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کی مالک یہ تو تمام انبیاء نے پڑھا ہے، تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے۔ لا الہ الا اللہ، تو یا اللہ کچھ منفرد یہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، پتہ ہے لا الہ الا اللہ اس کی طاقت اور اس کا کمال کتنا ہے؟ حضرت والا شان پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب زیدہ مجدہ، یہ لا الہ الا اللہ کے کمالات اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ ایک ترازو کے پلڑے میں 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے درمیان میں موجود ہے، اور 7 آسمان، یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان کتنے ہو گئے؟ 14 طبقوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دی، تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور جس نے صدق دل سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور اس پر عمل پیرا ہو گیا، اس کے تو دونوں جہاں ہی سنور گئے۔ لا الہ الا اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تو سارے انبیاء نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ الفاظ بھی، یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، یہ کلمات بھی پڑھ لیا کریں۔ اب وہ کلمات
کتنے خوبصورت ہیں یہ، اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما لیں، صبح و شام آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 4۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اتنی طاقت کے حامل ہیں، اتنی برکتوں کے حامل ہیں، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن طاقت میں اور کمالات میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور یہ سکرین کے اوپر آپ ملاحظہ فرمائیے، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ کلمات 7 مرتبہ صبح و شام، اور ایک ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے نہیں پڑھنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں، آرام سے سکون سے صرف ایک تسبیح پڑھ کر اور 7 بار یہ کلمات پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگے سچے دل کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ، اور یقین کامل کی قوت ارادی کے ساتھ، پورا یقین رکھ کے کہ میں جس رب کو پکار رہا ہوں، جس مالک الملک کو پکار رہا ہوں، وہ میری پکار سن رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ کائنات کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ کائنات کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اور اللہ کا ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک کون سا ہے؟ دست قدرت میں ہے نا خزانے اللہ کے، لیکن اللہ کا ہاتھ مبارک کون سا ہے؟ اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ تو آئیے قرآن کی طرف چلے۔ قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ بیت شجرہ کے موقع پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں اور سرکار کا ہاتھ مبارک اوپر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میرے محبوب کا ہاتھ ہی میرا ہاتھ ہے۔ سرکار کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کلمات انتہائی طاقت کے حامل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں، اور جب آخر کریں، اختتام کریں تو محمد الرسول اللہ، یعنی 99 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور 100ویں بار کہہ دیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ایک تسبیح پڑھ لی 7 مرتبہ یہ الفاظ جو سکرین پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ ان کلمات کو 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ پاک، یہ تیرے عاجز بندے کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے، جو میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ میری مرادوں سے تو واقف ہے، میری ضرورتوں سے تو واقف ہے۔ اے اللہ، تو نے اپنے پیغمبر، اپنے پیارے نبی، اپنے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو
جو مبارک کلمات اور دعا سکھلائی تھی، یا اللہ پاک میں اسی دعا کی برکت سے تیرے دربار سے مانگتا ہوں، تیرے محبوب کے وسیلے سے مانگتا ہوں، مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر انشاءاللہ تعالی ابھی ہاتھ نیچے نہیں اتریں گے، میرا یقین کامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیڑے پار فرما دے گا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ مالک الملک ایک لمحے کے اندر جو گداگر کو بادشاہ بنا دے، بھکاری کو تاجدار بنا دے، بھکاری کو غنی کر دے، فقیر کو بادشاہ کر دے اور بادشاہ کو فقیر کر دے، وہ جو ایک لمحے کے اندر تخت سے تختے پر لے آئے اور ایک لمحے کے اندر وہ پل بھر میں کیا سے کیا کر دے، اس کے لیے تیری تقدیر بدلنا کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اس دعائے مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ ورد زباں کریں اور اپنے استعمال میں لائیں، انشاءاللہ تعالی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور آپ کو بتلایا اس لیے ہے، یہ راز دیا اس لیے ہے، یہ راز آپ کو سمجھایا اس لیے ہے، کس لیے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ کوئی کلمہ اور نہ ہی کوئی عمل بڑھ سکتا ہے۔ یہ افضل ذکر تو ہے ہی لا الہ الا اللہ، لیکن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ نہ کوئی کلمہ اس سے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عمل اس سے بڑھ سکتا ہے، اور نہ یہ کلمہ کسی عمل کو چھوڑتا ہے۔ اتنا عظیم الشان یہ عمل مبارک ہے، کون سا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا، لا الہ الا اللہ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ مرقات المفاتی میں ہے کہ اللہ بخشش فرما دے گا، اور جس کے لیے پڑھا گیا ہے، اگر کسی کے لیے پڑھا ہے تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اگر اپنے لیے پڑھ کے رکھ لیا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اور اگر اس نے پڑھ کے کسی کو اصالِ ثواب کر دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر 6218 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا ہے، میرے پروردگار تو مجھے تعلیم عطا فرما جس میں میں تیرا ذکر کروں، جس کے ہمراہ میں تجھے یاد کروں، تجھ سے دعا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہی پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ یہ پڑھا کرو، یا اللہ میں تجھے یاد کیا کروں، تجھ سے دعا مانگا کروں، تو ایسے کلمات سکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تیرے سارے بندے، تیرے سارے نبی، تیرے سارے بندے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ پڑھو، تم بھی یہی پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو میرے ساتھ خاص کر دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کے رہنے والوں کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ یعنی ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور اس کی مخلوقات، اور ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں اور اس کی مخلوقات، 14 طبقوں کی طاقت ایک طرف اور ان کی مخلوقات ایک طرف،
اور صرف لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ لا الہ الا اللہ کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کی دولت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے، دولت مانگے، اولاد کی فرما برداری مانگے، اولاد کی خوشیاں مانگے، گھر مانگے، رزق مانگے، لاکھوں مانگے، کروڑوں مانگے، اربوں مانگے، کھربوں مانگے، گاڑی مانگے، گھر بار مانگے، پلاٹ مانگے، جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے مل جائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں دکھوں سے نجات عطا فرما دے، بیماریاں ایسی لگ گئی ہیں، ایسی پریشانیاں لگ گئی ہیں، وظیفے قبول نہیں ہو رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، التجائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح اور پھر 7 بار یہ کلمات بھی پڑھ لیں۔ اگر 7 بار نہ پڑھ سکے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ زیادہ سے زیادہ سارے کا سارا عمل 5 منٹ کا ہے۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ 3 بار پڑھ لیں، میں 3 بار پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اور یہ کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ لگا ہے۔ تو 3-4 منٹ آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پہ لگا لیں، ٹوٹل 5 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اول آخر درود پاک ایک بار پڑھے، درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ یقین رکھیں قبولیت کا۔ میرا رب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو مقبول فرمانے والا ہے، پوری کائنات کی دعائیں مقبول فرمانے والا ہے، تمام انبیاء کی دعاؤں کو مقبول فرمانے والا ہے، اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ اس مبارک کلمے کی برکت سے لا الہ الا اللہ جس کی طاقت 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، اس کی برکت سے میرا رب آپ کی دعا کو بھی قبول فرما دے گا۔ میں اس عمل کی سب کو اجازت دے رہا ہوں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، دوسروں کا بھلا کرنے والوں کا اللہ بھلا فرما دیتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھلے کی نیت سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں اور اس کو لائک کریں۔ کمنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں، کمنٹ باکس میں آ کر لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں۔ ہمارے پاس ایک اعلان ہے، جن لوگوں کو رجت ہو گئی ہے اور رجت کے توڑ کے لیے، رجت کے خاتمے کے لیے اگر وہ پانی ہمارے پاس پڑا ہوا موجود ہے تو دم کیا ہوا وہ پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ خط لکھیں اور آ کے اپنا ایڈریس لکھیں اور اپنا خط لکھیں، اس خط میں اپنے مسائل لکھیں، ہم دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ اگر ان کے اوپر رجت طاری ہوئی تو پھر ان کو تعویذات کے ذریعے سے، اور اگر کوئی آ سکتا ہے آستانے پر، کیونکہ پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ و دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کر اپنے علاج معالجے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ آپ فون پر مشورہ نہیں لے سکتے، فون پر صرف آپ علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، اور علاج کے لیے رابطہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر سکرین پر موجود ہیں، 0309907827 اور 030742944712۔ ان نمبرز پر اور دیگر نمبر آپ کی سہولت کے لیے سکرین پر دے دیے گئے ہیں، آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے تشریف لا سکتے ہیں ٹائم لے کے۔ ملاقات کے لیے آپ صرف اتوار اور ہفتہ اور اتوار شام 4 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک بالمشافہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی آپ کا خادم، ان سے آپ ملاقات کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ کی نیت کر کے
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، سینڈ کریں، فارورڈ کریں، تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے اور لوگ آپ کو دعا دیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. نیز یہ کہ آپ اپنا خط لکھیں. بہت سارے لوگوں کے خطوط آتے ہیں. ہماری ٹیم اور ہمارے جو حلقہ احباب ہے وہ تعویذات ان کو بذریعہ پارسل، بذریعہ TCS وہ بھیج دیتے ہیں، اور ان تعویذات کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ خط لکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کا خط ہو اور اس پہ پورا مکمل ایڈریس ہو. وہ ملک اور بیرونی ممالک میں تعویذات پارسل کے ذریعے آپ سب کی سہولت کے لیے، آپ کے علاج کے لیے پہنچائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.